کی آیت نمبر 185 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں آپ لوگوں کے مبارک کانوں تک آج سے تقریباً 2.5-3 مہینہ پہلے کچھ آرائش پیش کر چکا تھا۔ تو اسی ذیل میں مختصر آرائش اور پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس عظیم کائنات میں اللہ نے جو کچھ مخلوقات خلق کیا ہے، ہر ذی روح، خواہ انسان ہو، خواہ فرشتگان الہی ہو، خواہ جنات ہو، جو بھی مخلوقات ہیں جو ہمارے علم میں ہے، علم میں نہیں ہے، سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، سب نے ایک نہ ایک دن فانی ہونا ہے اور اس دنیا سے خاص طور پر چلے جانا ہے۔ تو پھر اس دنیا میں ہم نے جو اچھے برے عمل کیے ان کا سزا جزا فرمایا، اگر اچھے عمل کیا ہے تو اس کے ثواب اور اجر، اگر برے عمل کیا اس کے سزا جزا وہ کب ہوں گے؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ یوم القیامت۔ تمہارے اچھے برے تمام اعمال کا سزا اور جزا، نیک اعمال پر ثواب اور اجر اور برے اعمال کا سزا اور عقاب کل قیامت کے دن ہوگا۔ وہاں اس کا فیصلہ ہوگا کس کو جنت میں جانا ہے اور ابدی آرام اور راحت کی زندگی گزارنا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے اور ابدی عقاب کو مستحق ہونا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پھر اس دن جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور رکھا، جہنم سے بچایا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں اپنے فضل و کرم سے داخل کیا، فَقَدْ فَازَ، بس وہی لوگ کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں دنیا میں جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے سب کو پیس کے رکھتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے، وہ کامیاب ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، کرسی ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، شان و شوکت ہے، دنیا کی ساری چیزیں، اور وہ یہ ساری چیزیں حلال حرام جائز ناجائز کچھ بھی دیکھے بغیر جمع کر کے طاقت حاصل کر لیتے ہیں معاشرے میں، اور اپنے خیال میں سوچتے ہیں وہ بڑا کامیاب انسان ہوں۔ لوگ بھی سوچتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہے، سچی نگاہ سے دیکھنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، کامیاب اللہ کی نظر میں وہی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ اور جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ چونکہ جنت ایسے عظیم جگہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں فرمایا کہ وہاں ایسی نعمت ہیں جو کچھ تو ذکر فرمایا، اس کے بغیر جو ذکر ابہام رکھا، فرمایا ایسی نعمتیں جو ابھی تک تمہارے آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا، تمہارے کانوں میں نہیں سنا، کسی بھی مخلوق کے دل میں بھی ایسی نعمت کے وجود کا سوچ تک نہیں آیا۔ ما تشتہی الانفس وتلذ العین، جو تمہارے دل کھانا چاہیے پینا چاہے وہ سب کو مہیا ہوگا، اور جو خوبصورت مناظر تمہاری نگاہیں دیکھنا چاہے وہ بھی وہاں میسر ہوگا، اور وہ تمام نعمتیں ہمیشہ 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 کے لیے، چند دن کے لیے نہیں ختم ہونا، نہ آپ کی وہاں کی زندگی ختم ہونا نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہونا۔ تو یقیناً یہ کامیابی ہے نا، کامیابی تو یہ ہے، لیکن اس دن اگر جہنم کے آگ میں پھینکا جائے، وہاں پھر آپ جہنم کے آگ کے شعلوں میں آپ کو جلایا جائے اور پیپ اور کھولتا ہوا پانی اور زقوم کی درخت کے پھل آپ کو کھانے کو ملے، زری نامی کھانا آپ کو کھانے کو ملے۔ قرآن سورہ غاشیہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ایسا کھانے کھاتے ہوئے گلا خراشتا ہے، شدید بدبو بھی ہے، شدید کڑوا بھی ہے،
گلے سے چپک چپک کے نیچے گزرتا ہے، آسانی سے گزر بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے طور یہ کھانا آپ کے میں نہیں کھاؤں گا نا، کھانا ہی پڑے گا۔ وہ کھایا اتنی سالی تکلیف کے بعد، پیٹ بھر گیا، طاقت آیا نہیں، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کھانے کی وجہ سے نہ اس پہ پیٹ پڑے گا اور نہ اس کے جسم میں طاقت رہے گا۔ اس کھانے کا کھانا ہی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لہذا جس کو جہنم سے بچایا گیا جنت میں داخل کیا وہی کامیاب ہے۔ اور فرمایا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہاں آپ کے ہاتھوں میں کوئی طاقت آیا، مال و دولت آیا یا اور بہت سی چیزیں تو آپ سوچتے ہیں میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو آپ نے بہت سے لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہے، ستم کیا ہوا ہے، حق کھایا ہوا ہے، آپ کے کاموں میں دیانتداری نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، صفا نہیں ہے، آپ دائیں بائیں ہر ہاتھ سے سمیٹ سمیٹ کے کھاتے ہیں، حقداروں کے حق آپ کو پرواہ تک نہیں ہے۔ تو وہ مال فرمائے، وہ مال تو وہ مال آپ انہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا، لے تو نہیں جا سکتے، لیکن اس کا سزا وہاں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ کتنی تکلیف دہ ہے، مال یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا، سزا وہاں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس نے فرمایا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت کے ذہن میں ہم لوگوں کو دو نقطہ پہلے بتایا تھا، آپ لوگوں کے ذہن نشین ہوں گے۔ دنیا سے جاتے ہوئے انسان کو دو چیزوں کا تمنا کرنا، ایک تو وہ جب موت کے آثار دیکھتے ہیں تو توبہ کی تمنا کرنا، یہی آگے کا میرا زندگی بھر گناہوں میں غرق رکھا، آگے کا میرا ہاتھ جگہ خراب ہے، آگے میرے عذاب ہی عذاب نظر آ رہا ہے، عذاب کے پھر سے خوفناک شکل میں نظر آ رہا ہے، تو وہ تمنا کریں گے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کہ ہم توبہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کو پتا یہ سورہ نساء کے آیت نمبر 17 ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ایسے لوگوں کا کوئی توبہ اللہ کے حضور میں نہیں ہے، اللہ کے ذمہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کی اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو زندگی بھر گناہ، ہر قسم کی گناہ، فسق و فجور، حلال حرام جائز ناجائز سب کچھ کرتے چلے آتے ہیں، توبہ بھی نہیں کیا، کل کریں گے پرسوں کریں گے، بولتا رہا موت کے آثار نظر آیا، دیکھتا ہوں میں جا رہا ہوں، اب دنیا میں نہیں ہوں، موت کے آثار نظر آتا ہے انسان کو، تو کہتے ہیں یا اللہ انی تبت الآن، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لیست التوبہ، تمہارا کوئی توبہ نہیں ہے، ان لوگوں کو توبہ نہیں ہے، مسلمان مومن ہوتے ہوئے خود کو گناہوں میں غرق رکھا، حقوق اللہ حقوق العباد کے کوئی خیال نہیں رکھا، اور خود کو فاسقین اور مجرمین کے زمرے اور ظالمین کے زمرے میں شامل رکھا، ایسے لوگوں کا کوئی توبہ قبول نہیں۔ جب موت کے آثار نظر آنے سے پہلے قبول ہے، موت کے آثار نظر آنے کے بعد قبول نہیں ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو اس نقطے کو پہنچایا تھا، لیکن وہ مومن لوگ جنہوں جن سے کوئی بھی خطا قصور ہوگی، انسان ہے، خصوصاً ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، خطا قصور کوئی بھی گناہ سرزاد ہو گیا، حقوق اللہ حقوق العباد، فوراً توبہ کیا ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے احساس ہو گیا فوراً توبہ کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہوا تھا، کسی کا مال کھایا ہوا تھا، احساس ہوا یار میں نے فلاں کا مال میں کھا رہا ہوں، میں کتاب بھی نہیں دے رہا ہوں، اس کا حق بھی نہیں دے رہا ہوں، احساس ہو گیا، ایمان جاگ اٹھا، توبہ کیا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب آئندہ میں ایسا غلطی نہیں کروں گا، لیکن ایسا کر کسی کا مال کھایا ہو تو اس کو مال حساب کتاب کر کے دینا ہوتا ہے، یہ توبہ حقیقی ہے۔ جب تو وہ بندہ کل قیامت میں آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ کو معاف نہیں ملتا، حقوق العباد بہت مشکل چیز ہے، اور ہم انسان آسانی سے کسی کی دوسرے کا حق معاف کرتا بھی نہیں ہے، خدا بہت آسانی سے معاف کرتا ہے اپنا حق۔
چند قطرہ آنسوؤں کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یا اللہ میرے گناہ معاف کرو، اس کا ایسا تو وہ معاف کر لیتا ہے۔ لیکن بندوں کا حال جب تک وہ خود معاف نہیں کرتا، اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ بہت مشکل چیز ہے۔ لہذا افضل کا ایک تو فرمایا موت کے آثار دیں گے پہلے، توبہ آپ جتنا جلدی کریں گے اتنا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حتیٰ بعض حدیث میں آپ سے فوراً خطا کا احساس ہو گیا، فوراً توبہ کیا، فرماتے ہیں فرشتے اس گناہ کو فوراً مٹا کر اسی جگہ پر نیکی لکھتے تھے۔ کل آپ کے نام عمل میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ابھی گناہ ہوا تھا اللہ نے معاف کر دوسرے پر نیکی لکھ دی۔ تو یہ ایک محتمین عالم کو یہ بات پہنچاتا، مرنے سے پہلے عزیزان گرامی توبہ کرو، گناہوں سے خود کو پاک رکھو۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کب ہماری دنیا سے چلا جانا ہے۔ وہ جو دنیا میں پرسوں وہ بیچارے جو ہیں چھوٹے بچے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، سب تھے، 4 بندہ خدا عالمیت کے شاعر۔ کس کے سوچ میں تھا؟ ان کے ماں باپ کے سوچ میں تھا، دوستوں کے سوچ میں تھا، خود کے سوچ میں تھا، اس طرح اپنا موت سے دنیا کو ان کو پر لائے، لیکن ہوا نہیں ہوا۔ چھوٹے بچے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ کیا آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کے موت نہیں آئے گا؟ یہ تو 100 سال ہر سوچ میں گزارنا ہے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ ایک سیکنڈ کا آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ایک مائکرو سیکنڈ کا آپ کے پاس گارنٹی نہیں کہ میں ضرور زندہ رہوں گا۔ لہذا جانے کا موت سے پہلے اپنے کھاتا صاف رکھو اللہ کے پاس۔ آپ اور اللہ کے درمیان میں آپ کا ضمیر مطمئن ہونے چاہیے، میرے اوپر کسی بندے کا حقوق العباد میرے اوپر نہیں ہے، میں نے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے، اگر غلطی سے ہوا میں نے فوراً توبہ کیا، میں نے کھاتا صاف کیا۔ تو سراج فرماتے ہیں تمنا یہ کریں گے، یہ تمنا یقین وہ لوگ کریں گے جنہوں نے کسی مقدار میں مال چھوڑ کے گیا ہے اور اپنے حیات میں انہوں نے نیک کاموں میں صرف نہیں کیا، جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، موت کے آثار نظر آئے، دیکھا آگے ہاتھ خالی ہے، آگے ہاتھ خالی ہے، آگے مسائل ہیں، خوفناک فرشتے سامنے آ رہے ہیں، جہنم کی نشانیات اس کو دکھا رہے ہیں، تو کیا تمنا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں وعدی نے اپنی مقدس کتاب ہدایت میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 11 میں فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے مومن، اللہ نے جو تمہیں مالت دولت بخشا ہے، جو بھی تمہیں صلاحیت، اقتدار، قوت، اللہ کی نعمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، علم کی شکل میں، ہنر کی شکل میں، مالت دولت کی شکل میں، جی شکل میں، یہاں ہمارا مال کی ضرورت توجہ زیادہ ہے۔ فرمایا قرآن کی بھی تو خرچ کرو اللہ کے راستے میں اپنی زندگی میں کر جائیں یا احدکم موت، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، موت کے آثار دیکھنے لائے فرشتے ٹوٹو زمان تیار ہو جائے، پھر آپ کہیں گے اے اللہ کے فرشتے، میں موت کے فرشتے مجھے پلیز تھوڑا سا مہلت دے دو، کیا کرنا ہے؟ یا اللہ میرے جو مال اللہ نے مجھے دیا وہ سب میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ کیوں؟ خاصم من الصالحین، تاکہ میں صالحین کے زمرے میں شامل اپنی جنت میں پہنچ جاؤں، کیونکہ صالحین قرآن کی روشنی میں وہ لوگ ہیں جو 100% جنتی، اللہ کی طرف ان پر خاص رحمت والے 4 گروہ میں سے صالحین ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس سے معلوم اللہ کی رضا کے راستے میں، خواہ مسجد کے لئے، خواہ مدرسہ کے لئے، خواہ غریب غربا کے لئے، یا کسی بھی خیرات ادارہ کے لئے، پیش اقارب میں جو محتاج ان کے لئے مدد، یا کسی بھی نیک کاموں میں، وہ سب آپ کو صالحین کے رتبے میں پہنچا دیتے۔ میرا عزیزان گرامی، فرمایا اگر تم یہ کرو گے اور کہیں گے اللہ مجھے مہلت دے تو میں خرچ کروں گا اور پھر میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا، مہلت دے رہے ہیں اللہ، چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، ایک چیک جلدی کا کے کروڑوں کا، لاکھوں کا غریبوں میں دے کے چیک دے کے آ جاؤ، مہلت دیتا دے رہے نہیں۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔
جب تمہاری موت کا دن وقت آ گیا تو تم کو ایک لمحہ بھی اور فرصت نہیں دیں گے، ہرگز تمہیں مہلت نہیں دیں گے اور تمہیں چیک کرنے کا بھی مہلت نہیں دیں گے، اتنا تھوڑا ایک دستخط کرنے کا بھی مہلت نہیں دیں گے۔ واللہ خبیر بما تعملون، ہمیں تمہاری سابقہ زندگی کا پورا پتہ ہے، تم کیسے گزارا ہے۔ کیا تمہیں ہدایت کرنے والے نہیں آئے تھے؟ تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ پیار محبت سے تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ اللہ کے کلام تمہیں پڑھ کے سمجھنے والے نہیں آئے تھے؟ آئے تھے، پھر کیوں نہیں کیا؟ تم ان تمام نصیحتوں کو جھوٹا قرار دیتے رہے، لہذا آج تمہارے پاس کوئی فرصت نہیں، ختم، فائل کلوز، جاؤ جہنم میں۔ جہنم کے فرشتے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ لہٰذا موت کے بعد ایک کوئی انسان کو یہ تمنا کرتا ہے جو مال حصت والے ہیں کہ جو خرچ نہیں کیا، جو کرتا رہا اپنے استطاعت کے مطابق، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں دیا، جمع ہی کرنا ہو تو ہم ہو گیا، وہ بڑا خطرناک ہے اس کے لیے۔ اور تیسری چیز، جب وہ آخری وقت میں اللہ کے راستے میں اپنے سارے مال دولت خرچ کرنے کی تمنا کریں گے، لیکن فرصت نہیں ملے گا، نہ ساتھ لے جا سکیں گے نہ لوگوں کو دے سکیں گے، جو کیا نہیں کیا۔ آپ لوگ علماء کرام اور سابقہ سنا ہوں گے ضرور، کتابوں میں لکھا ہے سکرنا ذوالقرنین جن نے مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی پوری دنیا پر اس نے حکومت کیا ہے۔ اللہ کے بعض کہتے ہیں نبی تھا، بعض کہتے ہیں ولی تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے کہا میں دنیا سے جب جا رہا ہوں تو میرے کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال کے رہوں گا۔ میں کیوں؟ تاکہ دنیا کو یہ بات میں سمجھا کے جاؤں، میں سکندر ذوالقرنین جو پوری دنیا کے مشرق سے مغرب تک پوری سلطنت کو مجھے اللہ نے مالک بنایا، لیکن میں آج جا رہا ہوں میرا ہاتھ خالی ہے، ان میں سے ایک تینکا بھی نہیں، اسی کفن کے علاوہ کوئی چیز سال لے کے نہیں آ رہا۔ تو میرا عزیزان گرامی، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، چونکہ ماہ سیام میں آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں رمضان مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے، زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اجر ملے۔ رمضان مبارک اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے خاص عنایت ہے، عطا ہے اس امت مرحومہ کے لیے۔ اس میں شب قدر جیسے عظیم رات رکھے تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ ہر رات آپ کے لیے عبادت ہے۔ باقی تو چھوڑ، اس مہینے میں روزہ رکھ کر سونا بھی عبادت کرا دیں، باقی تو چھوڑ نہیں۔ صدقہ خیرات ہر چیز میں آپ کو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہزاروں گنا زیادہ عاجز دے رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس زمانے کے حالات کے طور میں سب کو، خصوصاً سارے استعداد لوگوں کو اور کاروباری برادران کو، دکاندار حضرات کو، باقی سب نہ سنو اپنے قوم کے بندوں کو ہم یہ مشورہ دیں گے، نصیحت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہنگائی میں بیچارے عوام کے جو ہے کمر توڑ دیا ہے۔ آپ بہت سے لوگوں کے گھروں میں جائیں گے، وہ کس بدحالی کی شکایت آپ کو اندازہ نہیں، آپ نہیں سوچیں گے۔ ایسے وقت میں آپ کو پتہ ہے میرے ہمسائے میں ایک بندہ بیچارہ، اس کے آپ کو پتہ ہے اس کی جاگی زیادہ 50,000 ہے، 30-40,000 ہے۔ کوئی نگاہ کے کرائے بھی دینا ہے 15-20,000 روپے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، بچوں کی فیس بھی دینا ہے۔ آخر کیا لگے گا؟ 5-10,000 میں وہ گھر کیسے چلیں گے؟ کیا کھا کے چلائیں گے؟ عزیزان گرامی، تھوڑا سا میرے کاروباری برادر سے، تمام جو میرے کچن کے برادران ہیں، جو بھی کاروبار ہیں، دکان رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو اس ماہ مقدس محرم کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے یہ نیکیاں کمانے کا فائدہ ہے، مہینہ ہے۔ دوسرے مہینے آپ 1 روپے کسی کو اور نے سعودی میں سے 1 روپے کم کیا، وہ ثواب ہے، لیکن میں نے 1 روپے کم کیا کسی غریب سے، آپ 10 روپے فائدہ لے سکتے تھے، سب لیتے ہیں، آپ نے 5 روپے فائدہ لے لیا، 5 روپے اس کے لیے چھوڑ دیے اللہ کے رضا کے لیے۔
پھر اس کا اللہ کتنا ثواب دیتا ہے؟ وہی خیر من البشار والا ثواب آپ انہیں یہ نیکیاں کمانے کا اللہ کی طرف سے نیکیاں کمانے کا سر لگ گیا ہے، سر۔ تو آزان گرامی اس مہینے میں تھوڑا سا جب ہم سنتے ہیں گاؤں میں بھی، میرا والد مرحوم سے میں نے سنا، گاؤں کا آفن تھا، فرماتے ہیں خبر حج شروع کہتے ہیں سکھوں کی دکان تھا بولتے ہیں اس وقت پاکستان ہندوستان الگ ہونے سے پہلے، کہتے ہیں یہ لوگ جب رمضان ہوتے تھے اور قربانی عید ہوتے تھے، رمضان کا عید ہوتے تھے، تو کہتے ہیں یہ لوگ ہر چیز پہ اس زمانے میں چلنا پھرنا بہت قیمت تھا، کہتے ہیں چلنا پھرنا وہ لوگ کم کرتے تھے، کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے جو ہے خوشیوں کے دن ہیں، عبادتوں کے دن ہیں، ان کو سہولت فراہم کرنے میں ہمیں بھی ثواب ہے۔ جب ہم غیر مسلم جس کو ہم سکھ سمجھتے ہیں، جس کو ہم جو ہے جہنمی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان مقدس میلوں کا احترام رکھتے ہیں، ان میں لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں، چیزیں جو منگی تھی ان میں اب تک جو ان سے ہوتا ہے اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور ہم آج کے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم دیکھا ابھی جو پھل فروٹ ابھی جو ہے آپ دیکھیں گے آج اگر 100 میں مل رہا ہے 150 میں مل رہا ہے، جو بھی رمضان کا پہلا ہوا کم از کم 250-300 ہو جائے گا، کم سے کم 250-300 ہو جائے گا۔ مطلب یہ کیا وہ غریبوں کو آپ ایک لقمہ خربوزہ، ایک لقمہ تربوزہ، ایک لقمہ ایک دانہ امرود کریں، آپ ان کے منہ سے چھیننا چاہتے ہیں، یا وہ قرض لے کے کھا لیں، پھر برداشت کرنا مشکل ہے۔ یہ پاکستانیوں کا عجیب مزاج بن گیا ہے، عجیب مزاج بن گیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ظالم فاطر ہم پر مسلط ہے، ایسے نہیں نہیں ہوتا ہے، جیسے عوام ویسے قرآن ہوتا ہے، اور ہمسا کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں رحم آ جائے، شفقت آ جائے، امت محمدی کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے پر مہربانیاں کریں، تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو آگے لاتا ہے۔ ہماری ساری مزاج جب ہر ایک دوسرے کو لوٹنے کا ہو گیا تو ہمیں یقینی بات ہے ایسے ہی ہوگا۔ تو آزان غنی میرے قوم کے تمام سارے استطاعت کارباری برادر سے میری درخواست ہے، ضرور اپنے اطراف و جوانی میں خیال رکھو، اپنے گلی محلوں میں، اپنے علاقے کے لوگوں میں، آپ کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں آپ ان کو 25,000 روپے دیتے ہیں، بلکہ اس کے فیملی کے ساتھ یہاں ہے، آپ اس کو 30,000 دیتے ہیں، 40 بھی دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں آج کے دور میں جن کے گھر میں 3-4 بچے ہوں اور پھر وہ گھر میں کرایہ پر ہوں، اس کو 1 لاکھ بھی بولا نہیں ہوتا، 1 لاکھ میں وہ باعزت زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو ہم 25-30 ہزار میں ہم بیچارہ کرایہ بھی دے دے، سب کو دے دے، میرے بھی دے دے، کیا کرے گا؟ تو تھوڑا سا ان مہینوں میں تاکہ وہ گھر میں بچوں کے لیے تاریخ و واضح پھل فروٹ تھوڑا سا دے دیں، پھر ان کے لیے بیچارہ اچھا سا افطاری بچوں کو کھلا سکے۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر 1 روپیہ بھی کم کیا نا تو اس کے ثواب میں آپ شریک ہو گئے، اس کے روزے کی ثواب میں آپ شریک ہو گئے۔ جتنا آپ ان مومنین کو سہولت دیں گے جو روزہ دار ہے، اتنا آپ ان کے سمجھاؤں کو افطاری دے دیا، بین دیکھے آپ نے مومنین کو افطاری دے دیا، روزہ داروں کو ہم نے تجاری افطاری دینے میں آپ نے سہولت پیدا کی۔ آجان گرامی اس مہینے میں کوشش کریں ہر کوئی اپنی جگہ پر دوسروں کا یاد رکھنے کی کوشش کریں، اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے رشتے داروں کو، گاؤں میں ہو یہاں پر بھی ہو، اور جن بھائیوں کے پاس کاربن شدہ لوگ مزدور ہیں ان کے اس مہینوں میں خاص خیال رکھیں، اس مہینے کی تعظیم میں خاص خیال رکھیں، اس مہینے کی حرمت میں ان کا خاص رکھیں، تاکہ آپ کو ان کو جتنا سہولت دیں گے یہ سہولت آپ نے ان کو نہیں دیا، خود کو دیا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنی آخرت کے لیے دیا ہے، آپ نے اپنی کل قیامت کو روشن کرنے دیا ہے، آپ نے اپنے موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا زبان سے جاری ہونا آسان کرنے کے لیے دیا۔ کہ جب آپ کے اعمال سے اللہ رسول خوش ہوگا تو کلمہ ویسے ہی جاری ہوگا نا، پھر آپ کا موت مشکل تھوڑا ہوگا، آنکھ جپنے میں آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی اس مہینے میں میری درخواست ہے
اس وقت پاکستان میں جو مزاج لوگ آپ اس مزاج میں ہم ایک صوفی مسلک ہے. صوفی ہونے کے اہل دین کے دل صاف ستھرا ہے، باصفا ہے، دل کے دلوں میں اللہ کی محبت میں، اللہ کے محبوب کے بارے میں محبت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، وہ صوفی ہے. تو یہ حدیث بہت مشہور ہے. اللہ کے نبی نے ہم ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے یعنی اللہ فرشتے تم پر رحم کریں. کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان عرش برین پر. تو اللہ نے گرامی کیوں تم اس سوچ کو کہ میں اس مہینہ میں خوب کماؤں گا، یہ سوچ چیز کریں پلیز. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا موت آسان ہو، اگر آپ چاہتے ہیں جنت کی عظیم نعمتوں کا حقدار بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں جہنم سے بچیں، تو یہ مہینہ جو ہے موت کی تیاری کا بہترین مہینہ، اس سے بہتر مہینہ نہیں آ سکتا ہے. موت آسان ہونے کا اس سے بہتر مہینہ آپ کو نہیں آ سکتا ہے. جنت اعلیٰ مقام پیدا کرنے کا مہینہ اس سے بہتر نہیں آ سکتا ہے. تو اس مہینے کو اپنے سوچوں کو کمانے کی جگہ پر دوسروں کی خدمت کا ذہن بنا لیں. روزہ داروں کے لیے سہولت فراہم کرنے کا ذہن بنا لیں. اگر ہم اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں گے، برائی سے اچھے کی طرف لے آئیں گے، تو اللہ یا اپنے رحمتیں اس ملک پر نازل کریں گے، ملک کے مسلمانوں پر نازل کریں گے، اس کے بادشاہوں پر نازل کریں گے. اگر ہم اپنی سوچ میں مقدر ہونے میں صرف خود کمانے پر لگا دیں، دنیا کمانے پر مال بنا، تو پھر آپ کا کوئی اچھا انجام نہیں ہے. آپ اس لوگوں کو مومنین کو جو روزہ دار ہیں ان کو روزہ رکھنے میں سہولت دینے کی وجہ ہم ان کو عذاب میں نہیں دیں، آپ ان کو پریشانیوں میں ڈال دیں، مشکل میں ڈال دیں. ایک بات ہے کہ جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہتے ہیں تاریخ پر کچھ چیز لے جاؤں، لیکن یہ خالی کیا کروں، ڈاکہ معلوم چوری کر اور پہ کو نہ تو کتنا پریشان ہوگا، تو کتنا پریشان ہوگا. تو عزیزان گرامی، اس مہینے یہ نیکی کا مہینہ ہے، جنت کمانے کا مہینہ ہے، اس دنیا سے آخرت میں جانے کا، موت کو آسان بنانے کا بہترین موقع ہے. اس سے بہتر اس سے خوب اس سے وعدہ کرو. میں انہی کلمات کا دعا پروردگار عالم پھر اللہ تو ہمیں نظر آ دیا.